اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی آخرت سدھر جائے۔ آخرت کب سدھرے گی؟ جب انسان آخرت کی فکر کرے گا۔ آخرت کی فکر تب کرے گا جب انسان کا تعلق اس مالک کے کائنات سے ہوگا جس مالک کے کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کا اپنے بندوں سے بڑا عجیب تعلق ہے، بڑا پیارا تعلق ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوتا ہے؟ کیا اللہ ان سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں جا کر سیلفی لیتے ہیں، کچھ لوگ وہاں جا کر جو ہے طرح طرح کے فوٹو وغیرہ شوٹ کرتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے لیکن اللہ تک نہیں پہنچتا۔ جہاں اللہ ہوگا وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، اور جہاں کوئی اور ہوگا وہاں اللہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں صرف اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے، تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، الہ العالمین، میری تمنا ہے، میری دعا ہے، آپ مجھے اس بندے کی زیارت کرا دے جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گنہگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا کرو گے اس بندے کی زیارت کر کے؟ کہا کہ نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ اور فلاں مکان پہ جا کر دستک دینا، جب آپ آواز دو گے اس مکان کے دروازے پہ جو بھی سب سے پہلے آئے گا سمجھ جانا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، گئے، اس کا دیدار کیا اور آ گئے، پریشان ہو گئے، اس کے لیے کہیں دعا کرنے لگے، کہیں کچھ کرنے لگے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی رات پھر اللہ سے درخواست کی، الہ العالمین، آپ نے مجھے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار تو دکھا دیا، اب آپ مجھے اس کائنات میں سب سے آپ کے نزدیک جو سب سے نیک بندہ ہے آپ مجھے اس کی بھی زیارت کرا دیں۔ اللہ نے پھر وہی ایڈریس بتا دیا کہ آپ اسی مکان پہ چلے جاؤ، اس مکان سے جو بھی بندہ سب سے پہلے آئے گا وہی ہمارا آج کے ٹائم میں سب سے محبوب بندہ ہے، سب سے زیادہ ہم اگر کسی سے خوش ہیں تو اس بندے سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اسی مکان کے اندر کوئی دوسرا بندہ ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، روانہ ہوئے، جا کر دیکھا تو جو بندہ کل سب سے بڑا گنہگار سامنے آیا تھا آج وہی بندہ سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آ کر دعا کرنے لگے، الہ العالمین، میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے سب سے نیک بندے کی زیارت کرا دیجئے، یہ تو وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا گنہگار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ بندہ کل تک جو ہے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار تھا، لیکن آج کائنات کا سب سے نیک بندہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی یہ ہے۔ محدثین کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے درخواست کی اور واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا، الہ العالمین، اس بندے نے وہ کون سا عمل کیا ہے جس عمل کی وجہ سے آپ نے ایک رات میں اس بندے کا اتنا اونچا مقام بنا دیا؟ الہ العالمین فرمانے لگے، اے ابراہیم، جس وقت تو اس کے مکان پر کل پہنچا تھا یہ بندہ اس وقت اس سے پہلے اپنے مکان پر پہنچا۔
اس کی بیوی نے دسترخوان لگایا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا رہے تھے، میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے اس کی بیوی رونے لگی۔ شوہر نے پوچھ لیا، ہے میری بیوی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمانے لگی، جی آپ کی وجہ سے مجھے بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، کیسے تانے سننے پڑتے ہیں؟ فرمانے لگی کہ آپ بڑے گنہگار ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو بیوی کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس بیوی نے باتیں کرتے کرتے یہ بات ارشاد فرما دی، دیکھو جی ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے واسطے اپنے گناہ چھوڑ دیجیے۔ جب اس کی بیوی نے یہ لفظ کہا کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے ابراہیم رب ذوالجلال اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میرے اس بندے نے اس وقت ناپاکی کی حالت میں پڑے کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل بھر آیا، اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، تیرے پاس آنا ہے۔ آج میری وجہ سے میری بیوی رسوا ہو گئی، کل قیامت کے دن اگر میری وجہ سے نبی رسوا ہو گئے تو الہ العالمین میں کیا کروں گا؟ الہ العالمین میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نشے کی حالت میں ہوں۔ الہ العالمین آپ میں نے سنا ہے بڑے غفور الرحیم ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں ابراہیم اس بندے نے نہ وہ کھڑا ہوا، نہ جا کر وضو کی، نہ غسل کیا، روتے روتے چند قطرے اس کی آنکھوں سے نکلے اور دیوار کی طرف منہ کر کے یہ کہنے لگا، اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، الہ العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ابراہیم جس وقت میرے یہ بندے نے یہ بات کی، اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہ لفظ مجھے اتنا پسند آ گیا، میں نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر اس بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ اتنا بڑا غفور۔ آخرت کی ہم فکر کریں، آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ سے تعلق ہمارا کس طریقے سے جڑے گا؟ جیسے بھی مہینہ چل رہا ہے ماہ شعبان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا گیا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو حضرات نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے وہ نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور جو حضرات نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ تہجد کی پابندی شروع کر دیں، یعنی ہر انسان اس مہینے کے اندر اپنے عمل کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ جو لوگ صدقات نہیں کرتے تھے صدقات وغیرہ کریں، تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موت کی اصطلاح خود کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خواب میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہی کا جن کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا
कि हाजिर से जाकर पूछ कर आओ इसकी ताबीर क्या है। कहने लगे